بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ پڑھ کر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جائے، پھر صبح انشاءاللہ تعالی دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ جو بھی دل میں سوچا ہوگا وہ فوراً ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں، کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک برکت، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ آیت مبارکہ 21 مرتبہ پڑھ کر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جائیں، پھر صبح تکیہ اٹھا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دولت ہی دولت ہوگی۔ مختلف احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اور اس طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے ہی کیے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کئی ایسے اعمال بھی بتائے گئے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو ہے، اس کے ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت، کشادگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے۔ انہیں نیک اعمال میں سے کوئی بھی ایسا نیک عمل کیا جائے کہ صرف اور صرف اللہ پاک کو ہی راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور سچے دل سے کیا جائے تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتا ہے، پھر اس بندے کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، رات کو سونے سے پہلے یہ ایک آیت مبارکہ صرف 121 مرتبہ پڑھنے کے بعد تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کرو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس آیت مبارکہ کے کمالات دیکھ کر خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے ہی آپ کے بگڑے کام سنورتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اس انسان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے سارے کام کیسے خود بخود ٹھیک ہو رہے ہیں۔ معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بس ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں یا ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں اور برے حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، پھر وہ انسان ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اور اسے اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن محترم، آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے، شفقت سے مایوس اور نا امید مت ہوا کریں، اور اللہ پاک سے مانگا کریں، اور جب اللہ پاک کی رحمت ہوگی پھر آپ کی بڑی سے بڑی بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیف ہیں، وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائے گی۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ پاک تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی کی طرف رجوع کرے، صرف اسی کی عبادت کرے، اسی سے مانگے اور اسی سے سوال کرے، اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے۔ جب انسان یہ کرتا ہے اور صرف اللہ پر ہی توکل کرتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے تو پھر اللہ بھی وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ طلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے، اسی لیے ناظرین کرام، ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، چاہے ہمارے کوئی اعمال ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک سب سے بڑی طاقت بھی ہے، اور وہ لازوال طاقت دعا کی طاقت ہے۔
اپنے پروردگار سے ہم کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں دعا کر سکتے ہیں۔ وہ ہر وقت ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور جب سچے دل سے مانگی گئی دعائیں رنگ لاتی ہے تو اپنی دکھ بھری زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی خوشیوں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ان کی تمام مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یہی سوچ اور یہی خیالات نہ رکھا کریں کہ میں جب بھی دعا مانگوں گا تو اپنی اوقات ہی دیکھ کر مانگوں گا۔ ناظرین کرام، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ اپنی اوقات مت دیکھا کرو، بلکہ آپ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ صرف اور صرف اپنے اللہ کریم سے ہی مانگا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی ہی عظیم ذات ہے۔ وہی اکیلا ہے جو سب کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے پھر ہم وہی مانگ لیتے ہیں، اب چاہے وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، لیکن اللہ پاک ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے جو ہم نہیں مانگ سکتے۔ جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ہر چیز لانے کی کوشش کرتی ہے جو کہ نہ صرف اس کی اوقات میں ہوتی ہے، اور جس چیز کی خواہش اس کی اولاد کرتی ہے اور جس کی ضرورت اس کی اولاد کے لیے ہوتی ہے، لیکن ماں وہ چیز بھی لاتی ہے جو اولاد نہیں بھی مانگتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضرورتوں کو بغیر مانگے کیسا پورا نہیں کرے گا۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر خوشی دلا سکتی ہے تو اللہ پاک تو عظیم ذات ہے، وہی تو قادر مطلق ہے، اسی کے اختیار میں ہر چیز ہے، اور وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں وہی دیتا ہے جو کہ ہمارے لیے اچھا اور مناسب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے وسائل بڑھنے لگیں، جب بھی دکھ تکلیف اور برے حالات آپ کو گھیرنے لگیں تو کچھ اور کرو یا نہ کرو لیکن اپنے رب تعالیٰ کی طرف ضرور متوجہ ہو جائیں، اور صرف اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو جو راحت و سکون ملتا ہے وہ صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے، اسی کی عبادت سے ہی ملتا ہے۔ اگر آپ کو آزمائشوں نے گھیر رکھا ہے تو یاد رکھو آزمائشیں مشکلات اللہ کے نیک بندوں پر ہی آتی ہیں، اور آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے من پسند شخص پر ڈالتا ہے۔ تو بس اللہ کو یاد کیا کرو، اور جب آپ ہر مشکل اور پریشانی اور ہر دکھ سکھ خوشی اور غمی میں اللہ کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات بھی ختم ہو جائے گی، اور ہر مشکل کا حل بھی خود بخود نکلنے لگے گا۔ جب آپ اپنے اللہ کو پکارتے ہو تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، صرف اسی کو پکارا کرو اور صرف اسی کے آگے جھکا کرو، اور اللہ پاک ایسے ایسے راستے بنا دے گا کہ جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح کو ایک مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیا کرو، پھر آپ اوپر اور تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کرو۔ یقین جانو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا ایسا دروازہ کھولے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک بڑا ہی مہربان رب ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن یہ ہم ہی ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہر چیز ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی بھول جاتے ہیں، مگر جو ہے ہم پر برے دن آتے ہیں یا کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تو ہم خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور پھر خوب دعائیں کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، مسجد میں جا کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں، خوب ماتھے رگڑتے ہیں، پھر اللہ پاک کرم فرماتا ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے اور ہمارے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ اپنی پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں اور اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں اور پھر اپنے اچھے حالات کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ محترم، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو لوگ بھی جتنا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی ان کو اتنا نوازتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ
ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی دعا مانگو تو عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت تو آ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی عزت ہوتی ہے۔ معاشرے میں بہت بڑا مقام ہوتا ہے، ان کی وہ دولت ایسے خرچ ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، ایسی جگہوں پر خرچ ہو جاتی ہے کہ پھر اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے کہ ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتی ہے یا کسی حادثات کی نظر ہو جاتی ہے، مختلف بیماریوں کی نظر، یا گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، یا تھانے کچہری کے چکر لگتے ہیں۔ اسی لیے ناظرین، جب بھی اللہ سے مانگو تو صرف برکت والا، سکون دینے والا ہی رزق مانگو۔ ایسا رزق مانگو جس کے بعد غربت و افلاس اور تنگ دستی نہ رہے۔ ایسی اولاد مانگو جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ناظرین کرام، جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر 100 مرتبہ الحمدللہ 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 پڑھیں۔ اس کے بعد 121 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ مکمل کر کے وہ تسبیح آپ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینی ہے، اور پھر اپنے اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کے سو جائیں۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر لیں تو بہتر رہے گا۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کو کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، اور پھر سے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مزید اسلامک وظائف کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ جزا اللہ۔